فإن اصول الشرع ثلاثہ الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ مقتضی اور محذوف کے درمیان کیا فرق ہے، کیونکہ بظاہر مقتضی میں بھی کلام محذوفی ہوتا ہے اور محذوف تو خیر نام ہی اس کا محذوف ہے، تو ان دونوں کے درمیان بسا اوقات التباس ہو جاتا ہے اور فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مصنف اب یہاں سے مقتضی اور محذوف کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں قد یشکل علی السامع الفصل بین المقتضی والمحذوف، یعنی سامع پر کبھی کبھی مقتضی اور محذوف کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق کیسے کیا جائے؟ تو مصنف نے یہاں دونوں کے درمیان کئی طریقے سے فرق بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ ثَابِتٌ لُغَةً وَالْمُقْتَضَى شَرْعًا۔ پہلا فرق یہ ہے کہ محذوف کا ثبوت لغتاً ہوتا جبکہ مقتضی کا ثبوت یہ شرعاً ہوا کرتا، کیونکہ محذوف کا مطلب ہی ہے کہ ما اسقط من الکلام اختصاراً لدلالت الباقی علیہ، یعنی کلام سے جس کو بطور اختصار ساقط کر دیا جائے لدلالت الباقی علیہ، اس لیے کہ باقی کلام اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب اس کا ثبوت لغت کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اقتضاء النص کی تعریف کے وقت بھی یہ کہا جاتا ہے کہ محذوف یہاں سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ محذوف کا ثبوت خود نص سے ہوتا ہے، اس کے معنی سے نہیں ہوتا۔ بہرحال محذوف کی جب یہ تعریفی کی گئی ہے کہ ما اسقط من الکلام اختصاراً لدلالت الباقی علیہ، یعنی اختصار کے لیے جس کو کلام سے ساقط کر دیا جائے کہ باقی کلام کی اس کے اوپر دلالت ہو رہی ہے، تو محذوف کا ثبوت لغتاً ہوتا ہے جبکہ مقتضی کا ثبوت شرعاً ہوتا ہے۔ وآیۃ ذالک ان مقتضی غیرہ ثبت عند صحت الاقتضاء، اور اس کی علامت یعنی مقتضی اور محذوف کے درمیان فرق کی علامت یہ ہے کہ وہ کلام جو غیر کا مقتضی ہوتا، ایک مقتضی ہوتا ہے دوسرا مقتضی ہوتا ہے، تو جو غیر کا مقتضی ہوتا ہے ثبت عند صحت الاقتضاء، یعنی وہ مقتضی اقتضاء کی صحت کے وقت ثابت ہوتا ہے، یعنی مقتضی اور محذوف کے درمیان دوسرا نمایاں فرق یہ ہے کہ مقتضی
کی صراحت کے وقت بھی مقتضی وہاں پر ثابت اور موجود رہتا ہے، وہاں سے ساقط نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف محذوف میں یہ ہوتا ہے کہ محذوف کو اگر ذکر کر دیا جائے تو اس صورت میں جو حکم مذکور سے متعلق تھا اب وہ مذکور سے منقطع ہو جائے گا اور وہ حکم اس محذوف کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اس کی مثال مصنف نے دی ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ۔ تو اب یہاں اہل محذوف ہے اور تقدیر کلام ہے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، لیکن اگر اہل کو یہاں پر ذکر نہ کیا جائے جیسا کہ یہاں پر محذوف ہے تو سوال یہاں خود قریہ کی طرف متوجہ ہے، یعنی بستی سے پوچھو۔ لیکن اگر اہل کو یہاں پر ذکر کر دیا جائے اور یہ کہا جائے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، تو وہ سوال جو قریہ کی طرف متوجہ تھا اب اس قریہ سے یہ سوال منقطع ہو جائے گا اور یہ سوال اہل کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو مقتضا اور محذوف کے درمیان فرق یہی ہے کہ مقتضا کے ذکر کرنے کے وقت بھی مقتضی ثابت اور موجود رہتا ہے، اس کے برخلاف محذوف میں یہ ہوتا ہے کہ محذوف کو اگر ذکر کر دیا جائے تو اس صورت میں جو حکم مذکور سے متعلق ہوتا ہے وہ حکم اس سے منقطع ہو کر کے پھر اس محذوف سے متعلق ہو جاتا ہے جس کو ذکر کیا گیا۔ فرماتے ہیں وَآیَةُ ذَلِكَ أَنَّا مَقْتَضَى غَيْرَهُ ثَبَتَ عِنْدَ صِحَّةِ الِاقْتِضَاءِ۔ اوپر سے دیکھیے قد یشکل علی السامع، سامع پر کبھی کبھی مقتضا اور محذوف کے درمیان فرق کرنا، فصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وَهُوَ ثَابِتٌ لُغَةً، حالانکہ محذوف لغتاً ثابت ہوتا ہے، والمقتضا شرعاً، اور مقتضا شرعاً ثابت ہوتا ہے۔ وآیۃ ذالک ان مقتضا غیرہ، اور اس کی نشانی یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جو غیر کا مقتضی ہوتا ہے ثبت عند صحت الاقتضاء، وہ اقتضاء کی صحت کے وقت بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی مقتضا کو ذکر کر دیا جائے جب بھی مقتضی وہاں پر ثابت اور موجود رہتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا اعتدی، تو وہاں پر طلاق کو مقدر مانا گیا، یعنی طلاق کا ثبوت بطور اقتضا ہوا ہے۔ تو اس مقتضا کو اگر ذکر کر دیا جائے جب بھی ایسا نہیں ہے کہ اعتدی وہاں سے غائب ہو جائے، بلکہ اعتدی اس وقت بھی موجود رہے گا۔ چنانچہ وہاں پر تقدیر کلام مانی اس طرح سے تقدیر کلام ہے جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اعتدی کا مطلب ہے، یعنی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا اعتدی، تو اس کا مطلب ہے کہ اعتدی لانی طلقتک، تو یہاں پر طلاق کا ثبوت اقتضان ہے، اسے ذکر کر دیا گیا جب بھی اعتدی وہاں پر ثابت اور موجود ہے۔ وَإِذَا كَانَ مَحْذُوفًا فَقُدِّرَ مَذْكُورًا، اور جب وہ محذوف ہو فَقُدِّرَ مَذْكُورًا، اور اسے مذکور مان لیا جائے، انقطع عن المذکور، تو حکم مذکور سے منقطع ہو جائے گا، یعنی مذکور سے منقطع ہو کر کے وہ حکم اس محذوف کی طرف متوجہ ہو جائے گا جس کو ذکر کر دیا گیا۔ کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں، فَإِنَّ السُّؤَالَ يَتَحَوَّلُ عَنِ الْقَرْيَةِ إِلَى الْمَحْذُوفِ وَهُوَ الْأَهْلُ عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِهِ۔
کیونکہ سوال قریہ سے محذوف کی طرف متحول ہو جائے گا، منتقل ہو جائے گا، وہو الاہل، اور محذوف اہل ہے عند التصریح بہ، یعنی جبکہ اہل کی صراحت کر دی جائے۔ وسأل اہل القریہ جب کہہ دیا جائے تو اہل کی تصریح کے وقت اب یہ سوال اس محذوف کی طرف یعنی اہل کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ فرق ہوا محذوف اور مقتضا کے درمیان۔ اب مصنف فرماتے ہیں ثم الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصیص، یعنی جو حکم اقتضاء النص سے ثابت ہوتا ہے وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ لا یشرب یعنی نہیں پیے گا، اور اس نے کسی مخصوص مشروب کی نیت کر لی، تو اس کی اس نیت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، بلکہ وہ کچھ بھی پیے گا تو وہ حانث ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کہ مشروب کا ثبوت یہاں پر اقتضان ہو رہا ہے، اس لیے کہ جب اس نے کہا لا یشرب نہیں پیے گا تو ظاہر ہے کہ شرب کے لیے کسی مشروب کا ہونا ضروری ہے، تو مشروب کا ثبوت یہاں اقتضان ہو رہا ہے، اقتضاء النص سے اس کا ثبوت ہو رہا ہے، اور چونکہ اقتضاء النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس میں تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا، اس لیے اگر اس نے یہاں کسی مخصوص مشروب کی نیت کی تو اس کی یہ نیت معتبر نہ ہوگی۔ ثم الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصیص، پھر اقتضاء النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا۔ حتی لو حلف لا یشرب، یہاں تک کہ اگر یہ قسم کھائی کہ نہیں پیے گا، وَنَوَى شَرَابًا دُونَ شَرَابٍ، اور اس نے کسی ایک مشروب کی نیت کی نہ کہ کسی دوسرے مشروب کی، واضح رہے کہ یہاں پر شراب مشروب کے معنی میں، اس کا وہ معنی مراد نہیں ہے جو عرف میں بولا جاتا ہے۔ وَنَوَى شَرَابًا دُونَ شَرَابٍ، اور اس نے ایک مشروب کی نیت کی دوسرے مشروب کو چھوڑ کر کے دوسرے مشروب کی نیت نہ کی، لا تعمل نیتہ، تو اس کی یہ نیت کارگر نہ ہوگی۔ لأن المقتضى لا عموم لہ، یعنی اس میں تخصیص کا احتمال کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتضی میں عموم نہیں ہوتا، اور تخصیص کا احتمال اس میں ہوتا ہے جس میں عموم۔ چنانچہ تخصیص کی تعریف ہی ہے قصر العام علی بعض مسمیاتہ بکلام موصول یا مستقل، یعنی عام کو اس کے بعض مسمیات میں منحصر کرنا کلام مستقل موصول کے ذریعہ، تو تخصیص اسی میں ہوتی ہے جس میں عموم ہوتا، اور مقتضا میں عموم نہیں ہوتا، اس لیے کہ عموم اور خصوص یہ سب
نس کی یہ سب نظم کی خصوصیات سے، اور اقتضاء النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے یہ نظم سے نہیں ثابت ہوتا، اس لیے اس میں عموم نہیں ہوتا، اور جب عموم نہیں ہوتا ہے تو تخصیص کا احتمال بھی یہاں نہیں ہو سکتا۔ لا تعمل نیت ہو تو اس کی یہ نیت یہاں کام نہ کرے گی، لأن المقتضى لا عموم لہ، اس لیے کہ مقتضا کے لیے عموم نہیں ہوتا، خلافاً للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں اختلاف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ اس میں بھی تخصیص کا احتمال ہے۔ والتخصیص فیما یحتمل العموم، اور تخصیص اس میں ہوتی ہے جس میں عموم کا احتمال ہوتا، اور یہاں سرے سے عموم کا احتمال نہیں ہوتا، اس لیے یہاں تخصیص نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اقتضاء النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ محذوف کی طرح سے اس میں بھی عموم ہوا کرتا ہے، اور جب ان کے نزدیک یہ بھی عموم اور خصوص کو قبول کرتا ہے تو ان کے نزدیک تخصیص ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر قسم کھانے والا کسی خاص مشروب کی نیت کر لے تو ان کے نزدیک یہ نیت صحیح ہوگی۔ وَكَذَلِكَ الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ لَا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيص، اسی طرح سے دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ بھی تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، لأن معنى النص اذا ثبت كونه علة لا يحتمل ان يكون غیر علة۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معنی نص کا جب علت ہونا ثابت ہو گیا تو اب اس میں غیر علت ہونے کا احتمال نہیں، یعنی اب یہ احتمال نہیں ہے کہ ایک جگہ علت ہو دوسری جگہ علت نہ ہو۔ چنانچہ والدین کو اف کہنا حرام قرار پایا اس لیے کہ اس میں ایذا یعنی تعفیف کی حرمت اس وجہ سے ہوئی کہ اس میں ایذا، تو علت یہاں پر ایذا، تو ایذا کو جب علت قرار دے دیا گیا، اسے علت مان لیا گیا، تو اب یہ احتمال نہیں ہے اس میں کہ کسی محل میں اسے علت قرار دیں اور دوسرے محل میں اسے علت نہ مانا جائے، بلکہ جہاں بھی ایذا پائی جائے گی، جس فعل میں بھی ایذا پائی جائے گی، جس قول میں بھی ایذا پائی جائے گی، وہ قول اور فعل والدین کے ساتھ حرام ہوگا، اس لیے کہ علت یہاں دونوں صورت میں پائی جائے گی، تو جس قول اور جس فعل میں بھی ایذا رسانی والدین کے حق میں پائی جائے گی وہ قول اور فعل حرام ہوگا، اس میں کسی تخصیص کا احتمال نہیں۔ لأن معنى النص اذا ثبت كونه علة، اس لیے کہ معنی نص کا جب علت ہونا ثابت ہو گیا، لا يحتمل ان يكون غیر علة، تو اب اس میں یہ احتمال نہیں ہے کہ علت نہ ہو، یعنی کسی محل میں علت ہو اور دوسرے محل میں علت نہ ہو، یہ سب احتمال نہیں۔ لہٰذا دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوگا اس میں بھی کسی تخصیص کا احتمال نہیں ہے۔